بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئیں ترکیب و ترجمہ سیکھیں اور سکھائیں۔ آج اس میں جو آیت کریمہ ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں، اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آج کی آیت کریمہ میں 1 2 یہ فعل ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ یستہزئ فعل، یمد فعل، یعمہون۔ کوئی امتیاز ادھر دیکھ، کتنے فعل ہیں؟ 3۔ فعل کے اوپر اگر یہ اجرا کرنا ہے کہ مورب مبنی، تو آپ دیکھیں ماضی مضارع امر، ماضی بھی مبنی امر بھی مبنی، اور پیچھے رہ گیا مضارع۔ مضارع مورب ہوتا ہے، اگرچہ مضارع کے 2 صیغے ہمیشہ مبنی، جمع مؤنث غائب و حاضر، اور 12 صیغے جو بقیہ ہیں اگر ان کے ساتھ نون تقیل لگا ہو تو وہ بھی مبنی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ ہم نے دیکھا یستہزئ ماضی امر نہیں، مضارع ہے۔ یمدو ماضی امر نہیں، مضارع ہے۔ یعمہون ماضی امر نہیں، مضارع ہے۔ چلیں یہ وہ تو نہ بنا جو مبنی الاصل ہے، ماضی بھی نہیں ہے امر بھی نہیں ہے، یہ مضارع ہے۔ مضارع دیکھا تو یہ 2 صیغوں میں سے نہیں، 2 صیغوں میں سے نہیں، جمع مؤنث غائب و حاضر، جمع مؤنث غائب و نہیں۔ اور یہ دیکھا کہ نون تقید نہیں لگا، ثابت ہوا یہ مورب آپ نے سنا ہی نہیں۔ مضارع مورب کی 4 قسمیں ہیں اعراب کی، مضارع مورب کے اعراب کی 4 قسمیں۔ پہلی قسم ہے حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جزمی حذف آخر سکون کے ساتھ۔ اس میں پہلی قسم ہے، پہلی قسم کا تعلق 5 صیغوں کے ساتھ ہے جو میں نے پہلی قسم پڑھی، حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جزمی سکون کے ساتھ۔ اس کا تعلق 5 صیغوں کے ساتھ۔ 5 صیغے کون سے؟ ضمہ والے، واو مذکر گیا، واو مؤنث گیا، واو مذکر حاضر، واو متکلم، جمع متکلم، ان کے ساتھ پہلی قسم کا تعلق ہے جب یہ 5 صیغے صحیح کیوں، اور صحیح سے مراد نحویوں کا صحیح جس کے آخر میں واو یا بھی نہ ہو، الف بھی نہ ہو، سنا نہیں، اس کے آخر میں واو یا الف نہیں، اس کے آخر میں واو یا الف نہیں، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ تو پہلی قسم ادھر بھی ہے، پہلی قسم ادھر بھی ہے۔ ہاں پہلی قسم حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جزمی سکون۔ یہاں حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت رفعی ضمہ لفظی۔ اچھا اس کو رفع کس نے دیا؟ مضارع کے اوپر جب بھی رفع آتا ہے تو اس کو رفع دینے والا عامل مانوی ہوتا ہے، وہ ہے مضارع کا ناصب جازم سے خالی۔ یہ ناصب جازم سے خالی ہے، یہ ناصب جازم سے خالی ہے۔ اچھا سننا میں کیا کہنے لگا ہوں، ایک ہے یہ ترکیب میں خبر بن رہا، وہ خبر کی وجہ سے رفع، وہ اور ہے، ایک ہے اس کا یہ رفع۔ آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ یہ رفع عامل مانوی نے دیا، اور وہ عامل مانوی ناصب جازم سے خالی، یہ رفع عامل مانوی اور وہ عامل مانوی ناصب جازم۔ ایک ہے اس کو جو رفع ابتدا نے دیا، اور وہ بھی عامل مانوی کیونکہ اس نے اس کی بننا خبر، وہ رفع یہاں محلی ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے۔ کوئی سنیا بھی کہ نہیں؟ آئی جو کوئی سمجھ؟ چلیں یہ اسم، یہ اسم، 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 چلیں یہ واو ضمیر بھی اسم، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لفظ اللہ اسم مورب آپ نے سنا نہیں، ہم ضمیر اسم مبنی، اور مبنی اس میں غیر متمکن، مبنی مشابہ مبنی الاصل آپ نے سنا نہیں، ہم ضمیر مبنی، طغیان مورب، اور ہم ضمیر مبنی، واو ضمیر مبنی آپ نے سنا نہیں۔ یہ چھوٹا چھوٹا اجرا ادھر ہی کہیں گئے ہوئے جی۔ لفظ اللہ کو ترکیب میں ہم مبتدا بنائیں گے جی، آپ ترکیب کرنے لگاؤ، میں قاعدہ پڑھنے لگاؤں کیوں مبتدا بنائیں گے؟ قاعدہ معرفہ کے بعد جملہ، کیا کہتا؟ چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ،
معرفہ کو اکثر مبتدا، جملے کو خبر. جی لفظ اللہ معرفہ یہ جملہ، لہذا مبتدا اور آگے خبر. جب خبر جملہ ہو تو جملے میں اکثر طور پر ایک ضمیر ہوگی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی. اس کے اندر ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. مبتدا یہ رفع آیا، کس نے دی رفع؟ ابتدا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ابتدا مبتدا کو رفع دیتا ہے، ابتدا خبر کو رفع دیتا ہے. ابتدا یہ ہے کہ اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ عوامل لفظیہ سے خالی، اس کو رفع دے دیا. مبتدا یہ فعل ہے، اندر ضمیر اس کا فاعل ہے. بہم جار میں جو مل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. ماور فیتف یمدو، یہ دیکھیں اس کا عطف ہے اس کے اوپر، تو معطوف علیہ میں ضمیر ہو تو معطوف میں بھی ضمیر ہوگی. یمدو کے اندر ضمیر ہے، جو مرجع اس کا تھا وہی مرجع کون؟ اللہ. اس میں جلال الشیخ. کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ ہم ضمیر ہے، فعل کے بعد آئی ہے. فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب متصل ہے، یہ مفعول بہ ہے. آپ نے سنا ہے، آگے جا رہا ہوں. فی الفجار ہے، طغیانہم اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر ہے، لہذا پکا کہنا مضاف. یہ مضاف. یہ جو آپ یہ کتاب جو اعراب القرآن ہے ترکیب کی، وہاں اس کو متعلق کیا فی جار مجرور کو اس کے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس ترجمے کو دیکھے تو یہ جار مجرور متعلق ہے یا مہون کے. آپ نے سنا نہیں، آپ ترجمہ کریں جو کنز الایمان میں ہے تو یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے. جی کوئی سن رہے ہو؟ جی ہم کنز الایمان والا کر رہے ہیں. یہ جار مجرور یا مہون کا متعلق مقدم ہوا. یا مہون فعل مضارع ہے، یہ مضارع بھائی جان، یہ بھی مورب ہے. یا مورب کی اعراب، فعل مضارع کے اعراب کی وہ چوتھی قسم ہے، اس کو کہتا ہوں، پتہ نہیں نحویر میں آپ نے کیسی پڑھی، میں چوتھی کہتا ہوں. وہ ہے حالت رفع اثبات نون، حالت نصبی اور جزمی اسقاط نون. اس قسم کا تعلق 7 صیغوں کے ساتھ ہے. کون سے 7؟ نون والے، چاہے وہ 7 صحیح ہو، چاہے واوی آئی ہو، چاہے الفی ہو. 7 صیغے جو ہیں نون رابی والے، حالت رفع نون ثابت، حالت نصبی اور جزمی میں نون. یہاں نون موجود ہے، سمجھ لے حالت رفع ہے. رفع کس نے دیا؟ عامل مان میں. کیا؟ ناصب جازم سے خالی. آپ نے سنا نہیں، قاعدہ سنیں. مضارع مثبت درمیان میں کلام میں آ جائے، اس سے پہلے حرف عطف نہ ہو، شرط کی جزا نہ بن رہا ہو، اکثر وہ حال بنتا ہے. یہ یا مہون اس ضمیر سے حال ہے. فعل باء ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال. ذوالحال حال مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے کہ جملہ فعلیہ خبریہ کو معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ. جی ترجمہ کرنے لگے. اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق. جی ترجمہ اعلی حضرت والا کر رہا ہوں. اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی نہیں ترجمہ سمجھ آیا؟ اللہ ان کو، ان سے، اللہ ان سے جیسے اللہ کی شان کے، اور اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا.